جتنی بھی خیر کی شکلیں امت کے لیے وجود میں آ سکتی ہیں ان سب کا تعلق آپس کی محبتوں سے ہے، اس لیے کہ ساری خیر اللہ رب العزت نے آپس کی محبتوں کے ساتھ رکھی ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے بڑھ کر کسی چیز میں خیر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے غرض محبت جس کو ود کہتے ہیں قرآن میں، اس کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان اور اعمال صالحہ صرف یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان ان پر مجتمع ہو جائے تو ان کی آپس کی نفرتیں، ان کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، اس لیے کہ امت کو جو بھی خیر دی جائے گی وہ اس کی آپس کی اجتماعیت پر دی جائے گی، اجتماعیت پر ملے گی ہر خیر۔ ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک ملک، ایک صوبہ، جس سطح پر بھی خیر چاہتے ہو اس سطح پر آپس کی اجتماعیت چاہیے۔ اگر ایک چھوٹا سا گھر 3 افراد پر مشتمل ہو یا 2 پر مشتمل ہو، اگر ان میں آپس میں ایمان اعمال صالحہ نہیں ہے تو آپس کی محبتیں نہیں ہوں گی۔ اگر ان میں ایمان اعمال صالحہ نہیں تو آپس کی محبتیں نہیں، آپس کی محبتیں نہیں ہیں تو کوئی خیر نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپس کی محبتیں ختم ہوتی ہیں بدگمانیوں سے، یہ ختم ہوتی ہیں بدگمانی سے، اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے شیاطین کے وساوس، شیاطین کے وساوس سے۔ شیاطین کا کام ہے یہ کہ وہ مومن کے دل میں، مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بہت بچو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تو شیطان کے خیال اور وسوسہ پیدا کرنے پر بدگمانی کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسی ہی ہے جیسی میرے ذہن میں، میرے دل میں آئی ہے۔ سنا توجہ سے بات، سمجھتے ہیں لوگ کہ ہاں جو بات ہمارے دل میں آئی ہے یہ اسی طرح ہوگی، یہاں تک کہ آدمی کے اپنے سوچنے کی وجہ سے جھوٹ سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جھوٹ سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسان خود سوچ لیتا ہے کہ ہاں یہ بات اسی طرح ہوگی جس طرح میرے دل میں ہے۔ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ ہم اس زمانے میں ایک بدگمانی کو حقیقت خیال کر لیتے ہیں۔ میری بات توجہ سننا بہت، حالانکہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا یہاں تک حکم ہے، مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر تم مومن کو گناہ اپنی آنکھ سے کرتے ہوئے دیکھ لو، اپنی آنکھ سے کرتے ہوئے دیکھ لو، تو حق اور حکم یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کسی مومن کے گناہ کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو جھٹلایا کہ نہیں، آنکھ نے غلط دیکھا، مومن ایسے نہیں کر سکتا۔ یہاں تو دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے اسی کو اتنا پکا لیا، اس دل کے خیال کو اتنا پکا لیا کہ ایک مومن کے بارے میں یقین ہو گیا کہ ہاں وہ ایسا ہے۔ یہاں تو شیطان کے دل میں پیدا کیے ہوئے وسوسے کو اتنا پکا لیا کہ یقین ہونے لگا دل سے کہ ہاں، اس لیے کہ اہل باطل کا معمول یہ ہے، میری بات توجہ سننا، اہل باطل کا معمول یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ تمہیں خود سچ معلوم ہونے لگے۔ اہل باطل کا دستور ہے یہ کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ خود جھوٹ بولنے والوں کو
وہ بات سچ اور حقیقت معلوم ہونے لگے. اور یہی طریقہ بھی ہے آج کل کے بددین لوگوں کا کہ وہ جھوٹ کو اتنا بولتے ہیں جس سے خود ان کو اس بات کے سچ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے. کہاں سے شروع ہوئی کچھ خبر نہیں. میں ضروری بات عرض کر رہا کہ صحابہ کی سیرت میں یہ بات ملے گی، کسی بھی غلط چیز پر اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری آنکھ نے غلط دیکھا. مومن ایسا نہیں کر سکتا. میری آنکھ نے غلط دیکھا، مومن ایسا نہیں کر سکتا. تم مومن کی بات کا یقین کرو، اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کا انکار کرو. سنو غور سے بات. مومن کی بات کی تصدیق کرو، اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کو کہو ہاں میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جو محبتیں اور آپس کا تعلق ہر دو ایمان والوں کے درمیان مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. جیسی محبت ہر دو ایمان والوں کے درمیان مطلوب ہے وہ محبت پیدا، وہ تعلق پیدا ہوگا نہیں اگر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کو مومن کی بات کے مقابلے میں نہ جھٹلایا. اللہ اکبر. ایک گھر میں ایک میاں ایک بیوی، ان کا گھر چل نہیں سکتا اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان نہ کریں. اللہ اکبر. جب ایک گھر نہیں چل سکتا تو بتاؤ سارا عالم، سارا ملک، سارا صوبہ، کوئی تحریک، کوئی تنظیم اس کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ مومن کی بات کی تصدیق کرو، اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کو کہو ہاں میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جو محبتیں اور آپس کا تعلق ہر دو ایمان والوں کے درمیان مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. جیسی محبت ہر دو ایمان والوں کے درمیان مطلوب ہے وہ محبت پیدا، وہ تعلق پیدا ہوگا نہیں اگر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کو مومن کی بات کے مقابلے میں نہ جھٹلایا. اللہ اکبر. ایک گھر میں ایک میاں ایک بیوی، ان کا گھر چل نہیں سکتا اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان نہ کریں. اللہ اکبر. جب ایک گھر نہیں چل سکتا تو بتاؤ سارا عالم، سارا ملک، سارا صوبہ، کوئی تحریک، کوئی تنظیم اس کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ جب ایک گھر نہیں چل سکتا جس میں کوئی نہیں ہے، بچہ بھی کوئی نہیں ہے، ایک میاں ایک بیوی، یہ گھر صرف دو افراد پر مشتمل ہے. اگر آپ اپنی نظر کا انکار نہیں کریں گے تو آپ آپس کی محبتیں اور آپس کا تعلق پیدا نہیں کر سکتے. جب ایک گھر نہیں چل سکتا جس میں کوئی نہیں ہے، بچہ بھی کوئی نہیں ہے، ایک میاں ایک بیوی، یہ گھر صرف دو افراد پر مشتمل ہے. اگر آپ اپنی نظر کا انکار نہیں کریں گے تو آپ آپس کی محبتیں اور آپس کا تعلق پیدا نہیں کر سکتے.